بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گا ایک نہایت ہی فوائد سے بھرے ہوئے پودے اڑوسا کا۔ یہ پاکستان کے ایک مشہور اور معروف خضر و جھاڑی نما بوٹی ہے۔ یہ فوائد بھرا پودا پاکستان اور ہندوستان کے اکثر حصص میں پایا جاتا ہے۔ برصغیر چونکہ بے شمار زبانوں کا مرکز ہے، بنا بنی ہر خطہ میں اس کو ایک الگ نام سے ہی پکارا جاتا ہے، جس میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اردو میں اسے اڑوسا، ہندی میں بانسا، فارسی میں بھی بانسا اور انگریزی میں ریڈ پلانٹ۔ اس پودے کی اونچائی 3 فٹ سے لے کر 6-7 فٹ بلکہ 8 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، جو کہ بالعموم جڑ ہی سے نکل کر پھیلتی ہیں اور مراد پر پہنچنے کی حالت میں ایک اچھی خاصی جھاڑی بن جاتی ہے۔ اس کے پتے ابتدا میں بیر یا سفیدے کے پتوں کی ہم شکل ہوتے ہیں، آخر آم یا جامن کے پتوں کی ہم شکل، مگر نزاکت اور نرمی میں ان سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھول نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، جو کہ گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں۔ ہر پھول کا نچلا حصہ ٹوٹی دار ہوتا ہے، جو کہ نہایت ہی نفیس شہد کے رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اڑوسا کے پودے کے پاس چند منٹ کھڑا رہنے کی تکلیف فرمائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ شہد کی مکھیاں آ کر اسی حصہ گل پر بیٹھتی اور شہد چوس کر لے جاتی ہیں۔ گویا کہ شہد کا جزو اعظم اڑوسا ہی ہے۔ جڑ گٹھیلی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اڑوسا سال میں 2 مرتبہ پھلتا پھولتا ہے، موسم سرما کے شروع میں اور موسم گرما کے آغاز میں۔ یہ پرمنفعت اور متبرک پودا تقریباً پاکستان اور ہندوستان کے ہر حصے میں پیدا ہوتا ہے، خصوصاً پنجاب، صوبہ جات متحدہ، آگرہ، اودھ اور بنگال میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ دہلی کے پہاڑیوں اور میدانوں میں اس کثرت سے پایا جاتا ہے کہ سبزہ زار نظر آتا ہے۔ اڑوسا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، خاردار اور بلا خار۔ محققین کے نزدیک اس کی خاردار قسم نر اور بلا خار مادہ تصور ہوتی ہے۔ سرخ پھول والا اڑوسا فوائد میں اکثر مانا جاتا ہے۔ گل اڑوسا کا سرد مزاج ہوتا ہے۔ طب قدیم و جدید کی مستند کتابیں اڑوسا کو شاندار الفاظ میں یاد کرتی ہیں۔ آیورویدک کتب کی تو شان ہی اڑوسا کے ساتھ قائم ہے۔ ایک اور سنیاسی کا قول ہے کہ بھارت دیش کی بدبختی اور جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ باوجود اس کے اڑوسا ایک ایسی اکثر صفت بوٹی سے میدانوں کے میدان بھرے پڑے ہیں، مگر پھر بھی لوگ دق اور سل بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ گویا کہ سینہ اور پھیپھڑے کی بیماریوں اور اڑوسا 2 متضاد چیزیں ہیں، جن کا یکجا ہونا محلات سے ہے، مگر اس کے باوجود کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اس کی مقدار خوراک پتے اور جڑ صفوف کی صورت میں ہو تو 3 ماشا اور جو شاندار 1 تولہ تک استعمال کرائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کی ریمیڈی کی طرف آتے ہیں۔ برگ اڑوسا خشک 3 ماشا سے لے کر 1 پاؤ پانی میں جوش دیں، حتیٰ کہ 5 تولہ پانی باقی رہ جائے۔ اب اس میں 2 تولہ مصری ڈال کر بچے کو پلائیں۔ یہ ایک خوراک ہے۔ ایسی 2 خوراکیں صبح اور شام استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد نزلہ زکام دفع ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔